امام ابو القاسم القشیری بیان کرتے ہیں الرسالہ القشیریہ میں کہ اللہ رب العزت نے سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اور یہ واضح ہے کہ کتب سابقہ کی تعلیمات جو صحیح طریق سے چلی آ رہی تھیں اہل کتاب کے ہاں، وہ صحابہ کرام تک، تابعین تک، سلف صالحین تک پہنچی، اور اولیاء اور صالحین نے، سلف صالحین کے معتمد مستند ہستیوں نے ان کو قلم بند کیا۔ داؤد علیہ السلام کو وہی فرمایا، توجہ سے سنیں، اب رب کی باتیں شروع ہو گئی ہیں، محبوب کی۔ فرمایا اے داؤد، اگر وہ لوگ جو میری طرف پیٹھ کر کے چلے گئے ہیں، جو میری طرف پشت کر کے، مجھ سے منہ موڑ کے، مجھے بھول کے کسی اور سمت چل پڑے ہیں، کسی اور سمت، اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھے ان کا کتنا انتظار ہے، ان کے پلٹ آنے کا کتنا انتظار ہے، اور میں ان کے لیے کتنی نرمی اور شفقت لیے بیٹھا ہوں، اور میں کتنا شوق رکھتا ہوں اس امر کا کہ وہ گناہ چھوڑ دیں اور میری اطاعت کی طرف آ جائیں، اگر ان بھولے بھٹکے گناہ گاروں کو میری محبت اور میرے انتظار کا پتہ چل جائے تو فرمایا لماتو شوقا الیہ، مجھے اپنی عزت کی قسم وہ میرے شوق میں مر جائیں، زندہ نہ رہیں۔ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ میں گناہ گاروں سے، مجھ سے منہ پھیر کے چلے جانے والوں سے کتنا شوق اور انتظار رکھتا ہوں ان کے لیے، اور وتقطعت اوصالهم من محبتی، اور انہیں یہ پتہ چل جائے تو ان کی ہڈیوں کا ایک ایک جوڑ کٹ جائے، ٹوٹ جائے، وہ مر جائیں۔ پھر فرمایا اے داؤد، ہذہ ارادتی فی المدبرین، یہ میرا عالم ہے ان لوگوں کے لیے جو مجھے بھول کے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، فکیف ارادتی فی مقبلین الیہ، تو سوچو ان لوگوں کے ساتھ میرے اشتیاق کا عالم کیا ہوگا جو میری طرف دوڑے آ رہے ہیں، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جن کے رخ میری طرف ہیں، جنہوں نے رخ مجھ سے پھیر لیے ہیں، ان کے لیے میرے شوق کا عالم یہ ہے کہ پلٹ آئیں، تو ان کے ساتھ میری محبت کا عالم کیا ہوگا کہ جن کے چہرے میری سمت سے کہیں اور پھرتے ہی نہیں ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ پھر حضرت ابو سلیمان الدارانی بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، اس کو امام ابو سعد النیشاپوری نے تہذیب الاسرار میں بیان کیا۔ ابو سلیمان الدارانی جلیل القدر تابعین میں سے اور بڑے بلند رتبہ اولیاء میں سے، اصفیاء میں سے اور عاشقوں میں سے تھے، ان کی کرامتوں کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ رب العزت نے وحی کی اور فرمایا اے داؤد، انی خلقت قلوب المشتاقین الی من رضوانی، جو لوگ میرا شوق رکھتے ہیں، مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے دلوں کو مجھ سے جوڑے رکھتے ہیں، میں نے ان کے دلوں کو اپنے رضوان سے، اپنی رضا سے تخلیق کیا ہے۔ واہ واہ واہ، ان کے دلوں کے جز کی تخلیق اپنی رضا سے کی ہے۔ واتخذتہم لنفسی، اور پھر میں نے انہیں اپنی ذات کی خالص محبت کے لیے چن لیا ہے۔ اور اگلی بات سننے والی ہے، ہائے ہائے، وجعلت ابدانہم فی الارض مواضع نظری، اور پھر میں نے ان کے بدن، جن کے بدنوں کے اندر میری محبت سما گئی ہے، ان کے بدنوں کو زمین پر کیا بنایا ہے؟ ان کے بدنوں کو زمین پر ایسی جگہیں بنا دیا ہے جنہیں میں بار بار تکتا رہتا ہوں، میں ان کے جسموں کو تکتا رہتا ہوں، وہ میری نظر محبت اور میری نظر لطف و کرم کا محل ہیں، میں ان پہ نگاہ ڈالتا رہتا ہوں۔ وَقَطَعْتُ مِن قُلُوبِهِمْ طَرِيقًا، اور پھر میں ان کے دلوں میں ایک راستہ نکالتا ہوں، ان کے دلوں میں ایک راستہ نکالتا ہوں، ایک کھڑکی کھولتا ہوں، ایک دروازہ سا کھولتا ہوں، يَنظُرُونَ بِهِ إِلَيَّ، وہ اس راستے سے اپنے دلوں کی آنکھ سے مجھے تکتے رہتے ہیں۔ وَيَزْدَادُونَ بِهِ لَدَيَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ شَوْقًا، ان دلوں کی آنکھوں سے مجھے تکتے رہتے ہیں، میرے جلوہ حسن میں گم رہتے ہیں، اور میں اس طرح ہر روز ان کے شوق و محبت کو بڑھاتا رہتا ہوں، ان کی طرف میں اضافہ کرتا رہتا ہوں۔ پھر وہ میرے قریب ہوتے جاتے ہیں، میں ان کے قریب ہوتا چلا جاتا ہوں۔ فرمایا داؤد علیہ السلام کو وحی کی اللہ پاک نے، یا داؤد ذکری للذاکرین، میری یاد اور میرا ذکر کرنے والوں کے لیے ہے، وجنتی للمطیعین، اور میری جنت میری اطاعت گزاروں کے لیے ہے، وزیارتی للمشتاقین، اور میرا دیدار میرا شوق اور محبت رکھنے والوں کے لیے ہے، وانا خاصۃ للمحبین، اور جو میرے عاشق ہیں میری ذات خالص ان کے لیے ہے۔ پھر سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف وحی ہوئی، جس کو شیخ احمد الرفاعی نے حال و اہل الحقیقت مع اللہ میں بیان کیا۔ فرمایا باری تعالیٰ نے، یا داؤد اخبر اہل الارض بانی حبیبا لمن احبنی، میرے داؤد زمین والوں کو بتا دیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرنے والا ہوں۔
اور جو میرے محب ہیں میں ان کا محب ہوں، میں دوہرا رشتہ محبت قائم کر لیتا ہوں۔ وجلیس لمن جالسنی، اور جو میری مجلس میں بیٹھنا چاہے میں ان کا ہم نشین ہوں۔ ومونس لمن آنس بی، اور جو من سے انس موانست قائم کر لے میں اس کا مونس ہو جاتا ہوں۔ وصاحب لمن صاحبنی، اور جو میرا ساتھی بننا چاہے میں اس کا ساتھی ہو جاتا ہوں۔ ومطیع لمن اطاعنی، اور جو میری ہر بات ماننے لگ جائے میں ان کی ہر بات ماننے لگ جاتا ہوں۔ ومختار لمن اختارنی، اور جو مجھے چن لے ہر ایک پر ترجیح دے دے میں بھی ساری خلق میں اس کو چن کر ترجیح دے دیتا ہوں۔ قل لعبادی، میرے داؤد میرے بندوں کو بتا دے، ہلمو، جب یہ سب کچھ سن چکے ہو، ہلمو الی مصاحبتی، آؤ میرے ساتھ کی طرف دوڑ کے آ جاؤ، ومجالستی، آؤ میری مجلس میں بیٹھنے کے لیے دوڑ کے آ جاؤ، ومؤانستی، آؤ مجھ سے انس کرنے کے لیے دوڑ کے آ جاؤ، وسارعوا الی محبتی وقربتی، دوڑتے کیوں نہیں میری محبت کی طرف دوڑو، میری قربت کی طرف دوڑو۔ واہ واہ واہ، یہ بلاوا ہے رب کائنات کا۔ حضرت شعیب علیہ السلام بڑا روئے، بہت رونے والے تھے، انبیاء میں سے بہت روتے تھے، حتیٰ ذہب بصرہ، آپ کی آنکھ کی بینائی چلی گئی، ثم رد الیہ بصرہ، اللہ نے پھر بینائی لوٹا دی، فبکا حتیٰ ذہب بصرہ، پھر بینائی چلی گئی، عشق الہی میں روتے 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 پھر اللہ پاک نے بینائی لوٹا دی۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، بینائی آئے وہ پھر عشق الہی میں روتے روتے بینائی کو قربان کر دے، پھر اللہ بینائی دے دے، پھر رو رو کے آنکھیں قربان کر دے، پھر بینائی دے دے، پھر عشق میں رو رو کے آنکھیں قربان کر دے۔ تب مالک نے وہی بھیجی، پوچھا شعیب ان کان بکاؤک من مخافت النار فقد امنتک من النار، اے شعیب اگر تو تیرا رونا دوزخ کے ڈر سے ہے تو سن لے میں نے تمہیں دوزخ سے امان دے دی، نہ رو، نہ رویا کر، دوزخ سے امان دے دی۔ وَإِن كَانَ بُكَاؤُكَ مِنْ أَجَلِ الْجَنَّةِ فَقَدْ أَوْجَبْتُ لَكَ الْجَنَّةَ، اور اگر تیرا رونا میری جنت رضوان کے لیے ہے تو میں نے لکھ دی، واجب کر دی تمہارے لیے جنت، اتنا نہ رویا کر۔ آپ نے جواب دیا فقال اللہ یا رب، نہ تیری دوزخ کے ڈر سے روتا ہوں نہ تیری جنت کے حرص میں روتا ہوں، ولیکن من الشوق الی رؤیتک، صرف تیرے دیدار میں تڑپتا ہوں، صرف تیرے دیدار کے انتظار میں روتا ہوں۔ وہ دن عرض کیا مولا وہ دن کب آئے گا جب تو بلا حجاب اپنا جلوہ کرائے گا؟ آنکھیں ترس گئی ہیں تجھے تکنے کو، جنت دوزخ کا مسئلہ نہیں ہے، تیرا مکھڑا دیکھنے کو ترس گیا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وہی کی اے شعیب حق لمن ارادنی ان یبکی من شوقی، اچھا جسے میرے دیدار کا شوق ہے حق ہے کہ وہ اسی طرح رویا کرے۔ انہ لیس لہذا دواء غیر لقائی، تو میرے عشق اور میری رؤیت و دیدار کے مریضوں کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے میرے دیدار کے۔ اور اللہ کے عاشق جو اس کی ذات سے عشق کرتے اور اس کے دیدار کے لیے تڑپتے اور اس کے دیدار کا انتظار کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ پاک نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو وحی کی، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو، اور فرمایا کہ جب کوئی بندہ میرا عشق اپنے دل میں جما لیتا ہے اور ہم وقت میرے دیدار کی انتظار میں تڑپتا رہتا ہے تو فرمایا کہ میں ہر روز 70,000 مرتبہ اس کے دل کو دیکھتا ہوں۔ اطلع علیہ فی کل یوم 70,000 مرہ، میں ہر روز 70,000 مرتبہ۔ میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، آج اس مبارک رات کے اندر اللہ کی طلب میں آنے والوں سوچو وہ خوش نصیب، میری بیٹیوں سوچو وہ خوش نصیب دل جس میں اللہ سما جائے، اللہ کا عشق سما جائے، اللہ کے جلوے کی طلب سما جائے اور ہر غیر نکل جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کہ میں ہر روز 70 بار نہیں 70,000 بار اس کے دل کو دیکھتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، کیا آپ نہیں چاہتے 70,000 بار آپ کے دل کو رب دیکھے؟ اور پھر ایسے لوگ بھی ہیں جن کو امام سلمی نے روایت کیا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَنْظُرُ فِي قُلُوبِ أَوْلِيَائِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ 70 مرہ، ایسے بندے بھی ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ ہر روز صبح و شام 70 بار دیکھتا ہے۔ تو 70 بار دیکھنے سے لے کر ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں 70,000 بار دیکھتا ہے۔ آپ کا دل نہیں کرتا کہ ایسا دل بنا لیں؟ بولیے نا، آج سودا کر لیں نا، کچھ میرے ساتھ سودا کر لیں۔ جی نہیں کرتا کہ دل کو ایسا اجلا کر لیں
مانج لیں، اجلا کر لیں، روشن کر لیں، خوبصورت کر لیں، اس کو زیب و زینت دے دیں، ہر میل کو چیل کو نکال دیں، حرص و حوث کو نکال دیں، شہوت کو نکال دیں، گندگی کو نکال دیں، دنیا پرستی کو نکال دیں، لعنت بھیج دیں جس میں برباد ہو رہے ہیں، دل کو صاف کریں، صرف مولا کا نور، مولا کی محبت، مولا کی رغبت، مولا کا انس، مولا کی قربت، مولا کی رضا، صرف اس کو سنبھالیں، پھر دیکھو رب آپ کے دل کو بار بار دیکھے گا دل میں، پھر اس کے دیکھنے کی لذت محسوس ہوگی، آپ کو اندازہ ہوگا کہ دیکھا ہے، جب اس کی نگاہ پڑے گی آپ کی کیفیت بولے گی کہ رب نے دیکھا ہے۔